بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 روز قبل فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی اہل تشیع علماء کی، اس کے بارے میں بالعموم جو تاثر تھا وہ بہت اچھا تھا۔ جو ویڈیو پیغامات جاری کیے گئے ان شرکاء کی طرف سے وہ بڑی حوصلہ افزا تھے، اور اس سے لگتا تھا کہ یہ ملاقات بہت ہی مفید تھی اور بہت ہی ان حالات کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت تھی۔ لیکن 3 شرکاء نے جو اپنے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بیان جاری کیا اس ملاقات کے حوالے سے، وہ بڑا افسوسناک بھی ہے، اور اس پہ ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی بات کریں اس کے اوپر۔ ان 3 لوگوں نے اس ملاقات میں 4 چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ چیف کا رویہ تلخ تھا، جس سے ہم اپنی اہانت سمجھتے ہیں اس کو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، اپنی بات سنا کے چلے گئے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جتنے بھی لوگ اسکردو وغیرہ کے حادثات میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو ان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی آرمی چیف نے کہ جن لوگوں کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلے جائیں، پاکستان چھوڑ کے ایران چلے جائیں۔ میری چونکہ بہت ملاقاتیں رہی ہیں آرمی چیف سے، آرمی چیف بننے سے پہلے بھی، آرمی چیف بننے کے بعد بھی، اور بہت ساری ملاقاتوں میں شریک رہا ہوں، جس میں علماء اہل سنت بھی الگ سے تھے اور مشترکہ علماء تمام مکاتب فکر کے علماء سے میٹنگیں ہوئیں، اس میں بھی میں شریک رہا ہوں۔ تو میں نے پھر اس کے بارے میں کچھ اپنے مستند ذرائع سے معلومات بھی کی، میرے سابقہ تجارب بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو شرکائے مجلس تھے ان سے بھی بات ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں لوگوں کو بتانا کہ آرمی چیف کی جو سب سے بڑی خوبی جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ان کی گفتگو میں کلیئرٹی ہے۔ وہ اپنی بات کو بہت صاف طریقے سے کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور اسی کلیئرٹی کی وجہ سے دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے، اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فاتح ہے۔ پاکستان کی جتنے حالات بھی خراب ہوئے ہیں یہ اسی لہجے، اسی کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جب لیڈر خود ششوپن میں مبتلا ہو تو پھر سننے والے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ چیف کی کلیئرٹی کی جو ان کے اندر خوبی ہے اور وہ اتنی واضح ہے، اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے پاکستان میں جتنے بھی فتنے کھڑے ہوئے تھے الحمدللہ دن بدن وہ فتنے ختم ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فوج کے اندر فساد پھیلانے کی بات ہو، یا مذہبی حوالے سے ہو، یا افغانستان کے حوالے سے ہو، یا فلسطین کے حوالے سے ہو، یا ایران کے حوالے سے ہو۔ تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو تلخ رویہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور جب کسی شخص کی شخصیت کے ذمے اتنی بڑی ذمہ داری ہو کہ وہ فیلڈ مارشل ہو اور وہ ایئر فورس اور نیوی اور آرمی کا چیف بھی ہو، پھر معیشت کی ذمہ داری بھی ان کو خود ہماری حکومت نے دی ہوئی ہو، تو جن چیزوں کے تعلق دفاع کے ساتھ ہے یا معیشت کے ساتھ ہے، امن و امان کے ساتھ ہے، اس میں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو حق بات بتائیں اور صحیح طریقے سے بتائیں۔